دوستو، فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ اسکندریہ، جسے الیگزینڈریا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، تاریخی، انسانی اور مسلم تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اسکندریہ، جسے ایک چھوٹے سے مسلمان لشکر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 642 عیسوی کو فتح کیا تھا، یہ شہر شمالی وسطی مصر میں بحر روم کے کنارے پر 32 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کو عظیم فاتح اسکندر اعظم نے آباد کیا تھا، جس مناسبت سے شہر کا نام اسکندریہ رکھا گیا۔ اسکندریہ نے تاریخی انسانی میں بہت سے علماء، تاریخ دان، ریاضی دان اور سائنسدان پیدا کیے۔ یہ شہر انگلش زبان میں الیگزینڈریا، عربی میں الاسکندریہ اور اردو میں اسکندریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسکندریہ قاہرہ کے بعد مصر کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ملک کی اہم تجارتی بندرگاہ بھی ہے۔ دریائے نیل پورے افریقہ سے گھومتا ہوا اسکندریہ کے مقام پر آ کر بحر روم میں جا گرتا ہے۔ اسکندر اعظم نے اپنے فتح کردہ 17 علاقوں کا نام اسکندریہ رکھا، جن میں سے اب زیادہ تر کا نام تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اسکندریہ نے اس شہر میں 2 بندرگاہیں تعمیر کروائی تھیں۔ دونوں بندرگاہیں گہری اور صاف پانی پر مشتمل ہیں۔ اس وجہ سے اس شہر کا شمار ہمیشہ سے مصر کے خوشحال اور دولت مند شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر دارالحکومت قاہرہ سے 207 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسکندریہ شہر کا کل رقبہ 2679 مربع کلومیٹر اور آبادی 5 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر 332 قبل از مسیح اپنے قیام سے لے کر 642 عیسوی حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں مسلمان لشکر کے فتح کرنے تک مصر کا دارالحکومت رہا۔ اسکندریہ شہر عیسائی مذہب کے آغاز میں اس کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک جنگوں کا شکار رہنے اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے قدیم شہر کا اب کچھ حصہ باقی ہے۔ 365 عیسوی میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے شہر کی بندرگاہ اور شاہی محل پانی میں ڈوب گئے تھے، جسے ایک بار پھر تعمیر کیا گیا۔ اس شہر پر اسکندر اعظم اور کلیوپیٹرا جیسے خوبصورت کردار حکمرانی کر چکے ہیں۔ ہیلینسٹک سویلائزیشن کا آغاز 332 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم کی فتح کرنے کے بعد اسی شہر سے ہوا۔ اسکندریہ کا موسم گرمیوں میں شدید گرم، جبکہ سردیوں میں یہاں لگاتار بارشیں ہوتی ہیں۔ ملک کی 2/3 پیداوار کا حصہ اسکندریہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ اپنی خوبصورتی اور ثقافت کے لحاظ سے بھی اسکندریہ مختلف مقام رکھتا ہے۔ اسکندریہ شہر سطح سمندر سے اوسط 16 فٹ بلند ہے۔ اسکندریہ شہر کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو پہلی دفعہ اس شہر کو 331 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم نے فتح کیا تھا۔ 330 قبل از مسیح میں یہ شہر سلطنت روم میں شامل کیا گیا۔ 323 قبل از مسیح اسکندر اعظم کی موت کے بعد مصر کے اس شہر کا حکمران پٹولمی بنا۔ اس کے دور میں شہر میں کافی زیادہ خوشحالی آئی۔ پٹولمی نے اسکندریہ کی بندرگاہ کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ بحری جہاز لنگر انداز ہو سکیں، 290 قبل از مسیح میں ایک ایسا مینار تعمیر کروایا جو اس وقت دنیا کا سب سے اونچا روشنی کا مینار بن گیا۔ اس سے پہلے بھی سمندر میں روشنی کے مینار تعمیر کیے گئے تھے، لیکن ان کی اونچائی بہت کم تھی۔ اہرام مصر کے بعد یہ مصر کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس لائٹ ٹاور کی تعمیر 280 قبل از مسیح میں شروع ہوئی۔ اگر اس ٹاور کی لاگت کا تخمینہ لگایا جائے تو موجودہ دور میں اس کی لاگت $3 ملین کے برابر بنتی ہے۔ اسکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس بحر روم کے تاریخی جزیرے فارس میں بنایا گیا تھا۔ ابتدا میں اس لائٹ ہاؤس کی اونچائی 450 فٹ تھی۔ مینار ایک چوکور کی شکل کا تھا، جس میں سرکاری دفاتر اور استبل بھی موجود تھا۔ مینار کی اونچائی پر آگ جلائی جاتی تھی، جس کی روشنی بڑے بڑے شیشوں کے ذریعے منعکس ہو کر 50 کلومیٹر تک بحری جہاز رانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اسکندریہ کا یہ روشنی کا مینار دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ اسکندریہ کا روشنی کا یہ مینار دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ رومن، بازنطینی اور اسلامی دور میں اسکندریہ شہر نہایت اہمیت کا حامل تھا، لیکن 642 عیسوی میں اس شہر کی اہمیت ماند پڑ گئی جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد مصر کا دارالحکومت قاہرہ میں شفٹ کر دیا۔
یہ لائٹ ہاؤس جو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی توجہ کا مرکز رہا، 1375 عیسوی میں زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ بعد میں اس لائٹ ہاؤس کی جگہ ایک قلعہ تعمیر کیا گیا۔ قدیم مینار کے پتھر قلعے کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران شہر کو بہت ساری وباؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکندریہ کی بین الاقوامی طور پر اہمیت میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا جب فرانسیسی فوج نے نپولین کی قیادت میں 1798 عیسوی اس شہر کو فتح کیا۔ اس وقت شہر کی آبادی صرف 10,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ عثمانیوں کے دور میں ایک سمندری بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ 19ویں صدی کے دوران اسکندریہ شہر کاٹن انڈسٹری میں خود کفیل تھا۔ اسکندریہ کا شمار مصر کے اہم ثقافتی اور تجارتی شہروں میں ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں اس شہر کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جب آبائی مصری لوگ شہر میں آ کر آباد ہوئے۔ زرعی انڈسٹری میں اضافہ ہوا۔ مصری ریاست کی تشکیل اور وادی نیل کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اسکندریہ مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ موجودہ اسکندریہ شہر 40 کلومیٹر مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اسکندریہ جولائی اور اگست کے دوران شدید گرمی جبکہ جنوری میں شدید سردی ریکارڈ کی جاتی ہے، جبکہ سالانہ اوسط 400 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اسکندریہ شہر کے 26% لوگوں کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ اسکندریہ میں سب سے مشہور مسجد ابو العاص المرسی مسجد ہے۔ اس شہر کی وجہ شہرت ایک قدیم لائبریری بھی تھی جس کا نام دی رائل لائبریری آف الیگزینڈریا تھا۔ یہ لائبریری 3 صدی قبل از مسیح میں قائم کی گئی، جس میں ہزاروں کے حساب سے کتابیں موجود تھیں، لیکن 642 عیسوی میں جنگ کی وجہ سے یہ لائبریری اور کتابیں تباہ ہو گئیں۔ موجودہ دور میں یہ شہر مصر کا ایک اہم سیاحتی مرکز بھی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال دنیا بھر سے سیاح اس تاریخی شہر کا سفر کرتے ہیں۔ مصر کی حکومت نے اقوام متحدہ کی مدد سے اسکندریہ شہر میں ایک جدید لائبریری تعمیر کروائی ہے، جس کا افتتاح 16 اکتوبر 2002 عیسوی کو ہوا۔ لائبریری میں انگریزی، اطالوی، عربی، اسپینش اور جرمن زبان میں شاندار کتابیں موجود ہیں۔ اسکندریہ میں بہت سارے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں اسکندریہ یونیورسٹی نمایاں طور پر قابل ذکر ہے۔ اس شہر کا اہم ایئرپورٹ شہر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ دارالحکومت قاہرہ سے اسکندریہ تک 237 کلومیٹر لمبا روڈ تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ اسکندریہ شہر میں میٹرو کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اسکندریہ کا مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ یہاں پر فٹ بال اسٹیڈیم 1929 کو تعمیر کیا گیا، جس میں 20,000 کے قریب تماشائی ایک وقت میں میچ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو مصر کے شہر اسکندریہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔